الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ رجب کا مہینہ قابل احترام اور ایک معزز مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں رجب کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر رجب کے مہینے کے حوالے سے بہت سارے غلط عقائد، غلط نظریات اور غلط باتیں پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اس درس کے اندر اسی حوالے سے ایک نصیحت ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر کیا چیزیں غلط ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں، سنت کے مطابق وہ اعمال نہیں ہیں، اور ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر، آیت نمبر 54، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف وہ ہے جو ان کے اوپر ذمہ داری دی گئی، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دین کو پہنچا دے، دین کی تبلیغ کر دیں، اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو قبول کرو، اس دین کو شریعت کے اوپر عمل کرو، اتباع سنت کے مطابق اعمال کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اگر تم اس پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے، اتباع سنت کا راستہ۔ تو تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور یاد رکھنا کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف کھول کے وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے طریقے سے امت تک جو ہے اس دین کو پہنچا دیا ہے، تمام شریعت کے احکامات کو بتا دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، کہ جس نے میری بات مانی، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کے مطابق اعمال کیے، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہمارے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا، ذی الحج کا اور محرم کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی کچھ خصوصی فضیلت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے، یہ 3 احکامات ہیں شریعت کے اندر جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے۔ ہاں، اب یہ فقہ کے الگ احکامات ہیں کہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب یہ دین نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت جو احکامات چل رہے تھے دین کی تبلیغ، جہاد و قتال کے حوالے سے، اور اس میں بھی یہ حکم تھا کہ اگر یہ لوگ خود تم سے لڑائی کریں تو تم ان کو جواب دے سکتے، بہرحال وہ فقہ کے الگ احکامات ہیں۔ تو یہ قتل و غارت گری حرام ہے، لڑائی کرنا منع ہے ان حرمت والے مہینوں کے اندر، اس کے الگ احکامات ہیں جو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مہینے قابل احترام ہیں، یہ محترم اور معزز مہینے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ احترام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ گناہ نہ کرو۔ تو یہ تیسرا حکم ہے حرمت والے مہینوں کا کہ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ کرنا تو ہر مہینے میں حرام ہے۔ سال کے 12 مہینے، 12 کے 12 مہینوں میں گناہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے کہ گناہوں کا وبال ہر مہینے کے اندر ہے۔ گناہوں کی جو وبال ہے، اس کے اوپر جو عذاب ہے، اس کے اوپر جو وعید ہے، وہ ہر مہینے کے اندر ہے، ہر دن، ہر رات کے اندر، ہر مہینے کے اندر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ لیکن ان مہینوں کے اندر گناہوں کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پہ گناہوں سے بچو، اور ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ نیکی ہر مہینے میں کرنی ہے، دن اور رات، کوئی بھی مہینہ ہو سال کے 12 مہینوں میں سے ہمیں ہمیشہ ہر وقت نیکیاں کرنی ہیں، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پہ ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ نیک اعمال کرنے چاہیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لیکن سنت کے مطابق یہ اعمال ہمیں سنت کے مطابق کرنے چاہیے، سنت کے مطابق نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بدعات پائی جاتی ہیں رجب کے مہینے کے حوالے سے، کچھ عبادتیں ہیں جن کا تذکرہ، جن کی نشاندہی کرنی ضروری ہے کہ یہ اعمال خلاف سنت ہیں، یہ اعمال خلاف سنت ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال نہیں سکھائے ہمیں۔ یہ 5 ایسی بدعتیں ہیں اس مہینے کے ساتھ جو مخصوص ہیں، تو ایک ایک کر کے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بدعت وہ یہ ہے کہ 27 رجب کو جشن شب معراج منانا۔ شب معراج کیا ہے؟ یہ اسراء و معراج جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے قلیل سے حصے میں بیت الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت و جہنم دیکھی آپ نے، کچھ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، فرشتوں کو دیکھا، جنت جہنم کے مشاہدات ہوئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھی، اور آپ کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ یہ سب جو ہے معراج کی رات میں عطا ہوا، تو یہ معراج کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سے سدرۃ المنتہا تک جانا، پھر واپس مسجد اقصیٰ آنا، تو یہ 2 سفر ہیں، اسراء اور معراج۔ بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک رات کے قلیل سے حصے میں ہو گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ ہمیں جب بھی جو ہے نا ہم اس کو قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کریں گے، 2 جگہ پہ قرآن پاک میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، سورہ نجم کے اندر بھی، یا احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم جب بھی اس کے متعلق سنیں گے، پڑھیں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں کچھ دروس حاصل ہوتے ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ جب بھی اسراء و معراج ہم پڑھیں یا سنیں اس کے متعلق، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اس معجزے کے اوپر ایمان رکھیں، اور اس کے اندر جو نصیحتیں، ان نصیحتوں کو حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس رات کو ایک اہتمام کے ساتھ منانا اور اس رات کے اندر کچھ مخصوص عبادتیں کرنا، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں پر کچھ مخصوص چیزیں مخصوص کر دی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں نوافل ادا کرنے چاہیے۔ یہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ شب معراج کے کوئی مخصوص نفل نہیں ہے۔ رات کی نماز وہی ہے جو ہمیشہ ہم نے ادا کرنی ہے، کہ رات کی عشاء کی نماز، پھر تہجد کی نماز اور وتر کی نماز، یہ ہر رات کا معمول ہے، یہ ہر رات کی سنت عبادت ہے۔ عشاء کی نماز، اس کے بعد تہجد کی نماز اور وتر کی نماز، ٹھیک ہے، یہ ہر رات کی عبادت ہے۔ شب معراج کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح تسبیحات مخصوص کی جاتی ہیں کہ 100 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک عظیم عبادت ہے تسبیحات کرنا، لیکن اس رات کو مخصوص کر کے ہم پڑھیں گے نا تو یہ بدعت ہے۔ 27 رجب کو یہ نہیں پڑھنی مخصوص کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہے۔ ویسے ہی تسبیحات پڑھنی عبادت ہیں۔ اسی طرح استغفار مخصوص کیا جاتا ہے کہ استغفار کریں، استغفار بھی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ بھی عظیم عبادت ہے، لیکن
اس کو مخصوص کریں گے کہ 27 رجب کو ہم نے استغفار کرنا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، بہت اس کے فضائل ہیں، بہت برکات و ثمرات ہیں، تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن 27 رجب کو شب معراج سمجھ کے مخصوص کریں گے درود شریف کے لیے، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں کہ 27 کو جو ہے نا وہ اعتکاف کریں گے، 27 کی رات اور 27 کا دن، یہ مخصوص کر کے اعتکاف کے لیے 27 رجب کو مقرر کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور 27 رجب کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں، رت جگا کرتے ہیں، یہ سب خلاف سنت اعمال ہیں۔ اور اس رات کے اندر درود و سلام کی اور نعت خوانیوں وغیرہ کی محافل ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، چراگاہ کیا جاتے ہیں، چراگاہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اچھے کھانے وانے بناتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعات ہیں، ان کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال نہیں سکھائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اسراء و معراج یہ سفر برحق ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہمیں اسے نصیحت حاصل کرنی ہے، لیکن یہ سفر ہوا کب؟ اس کی متعین کردہ کوئی تاریخ ثابت شدہ نہیں ہے، یعنی اس کا تعین موجود نہیں ہے۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر جو ہے وہ رجب میں ہوا ہے، نہ ہی 27 رجب جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے نا وہ فکس ہے، اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہے۔ علماء نے مختلف جو ہے نا وہ اقوال جو ہے نا اس کے سلسلے میں نقل کیے ہیں، کسی کی رائے کے مطابق یہ رمضان میں ہوئی، کسی کی رائے کے مطابق ربیع الاول میں، تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ 27 رجب، لیکن یہ ایک قول ہے، ایک قول ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیق سے بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسراء و معراج کرائی گئی، یہ معجزہ، عظیم معجزہ، یہ 27 رجب کو ہی ہوا، یہ بات حتمی طور پہ طے نہیں ہے، لہذا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب کو ہی جو ہے نا معراج کرائی گئی۔ ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے، مکی دور کے آخری دور کے اندر ہوئی ہے، لیکن کب ہوئی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اللہ کے علم میں ہے۔ اور صحابہ کرام نے کبھی بھی 27 رجب کو مخصوص عبادتیں نہیں کی، اگر صحابہ کرام نے یہ عبادتیں کی ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ ہاں 27 رجب ہی جو ہے نا وہ شب معراج کی رات ہے، اور اس کے یہ مخصوص عبادتیں ہیں وہ سنت سے ثابت ہے، تو الحمدللہ پھر ہم بھی کرتے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے 27 رجب کو کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو کوئی جشن نہیں منایا، شب معراج کے لیے مخصوص نہیں کیا، تو ہم بھی یہ اعمال نہیں کر سکتے، نہ 27 رجب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی حتمی طور پہ شب معراج کی رات ہے، واللہ تعالی عالم۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اسراء و معراج کا سفر کون سی رات کو ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں پتا، اس میں اختلاف ہے، حتمی طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات کی شب معراج، اس کو منانا، منعقد کرنا، اہتمام کرنا، اس رات میں جشن منانا، یہ سب کی سب بدعتیں ہیں، جائز نہیں ہے۔ دوسری بدعت رجب کے مہینے کی یہ ہے کہ رجب کے روزے بڑی فضیلت کے ساتھ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت فضیلت ہے، اور بہت جو ہے نا یہ اسپیشل روزے ہیں، مخصوص کر کے رجب کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں نفلی روزے ایام 20 کے رکھنا، 13، 14، 15، یہ ہر اسلامی مہینے کے اندر رکھنے چاہیے۔ تو جو شخص یہ رکھتا ہے ہر مہینے میں ایام 20 کے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، وہ رجب کے مہینے میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو مخصوص نہیں کریں گے کہ باقی مہینوں میں تو نہیں رکھتے لیکن رجب کے اندر جو ہم یہ روزے رکھیں گے، لہٰذا یہ بدعت ہوگی۔ پھر پیر کو جمعرات کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا جو لوگ پیر و جمعرات کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں وہ رجب میں بھی رکھیں، رجب کے ہر پیر کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، لیکن وہ اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے کہ یہ رجب کے جو ہے نا پیر اور جمعرات ہے، اس لیے کہ وہ ایک معمول کے مطابق جو سنت ہے روزے، وہ سنت کے روزے رکھ رہے ہیں، تو پیر اور جمعرات کے روزے سنت سے ثابت ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے سنت سے ثابت ہیں، لہٰذا رجب میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ رجب کے روزوں کی خاص فضیلت ہے، جیسے کچھ روایتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جو بالکل سراسر موضوع روایتیں ہیں، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع ہیں، یعنی وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ایک روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اسے 60 مہینوں کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، باطل ہے، یہ بات موضوع ہے یہ۔ پھر کہا جاتا ہے ایک روایت کے اندر کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا نام ہے رجب، جنت کے اندر ایک نہر کا نام رجب ہے، تو جو رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ بھی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر رجب کی نہر سے پانی پلائے گا، تو یہ بالکل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات موضوع ہے، باطل ہے، اپنی طرف سے وضع کردہ ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی بات ہے۔ رجب کے مہینوں کے روزوں کے کوئی خصوصی جو ہے نا فضیلت کسی حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی۔
رجب کے مہینے کے روزوں کی فضیلت کسی حدیث کے اندر خصوصی طور پہ الگ سے بیان نہیں ہوئی۔ ہاں، جو لوگ روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں پیر و جمعرات کے اور ایام میں 20 کے، 13، 14، 15 کے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ یعنی رجب کے اندر روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے عام مہینوں میں روزہ رکھنا۔ ہاں، حرمت والے مہینے ہیں اس لیے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی کوئی الگ سے فضیلت کسی حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ کسی حدیث کے اندر رجب کے روزوں کی کوئی فضیلت جو ہے نا ثابت نہیں ہے، حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ لہٰذا رجب کے روزے اگر کوئی رکھنا چاہے تو 13، 14، 15 کے رکھ سکتا ہے، پیر جمعرات کے رکھ سکتا ہے، سنت سمجھ کے، لیکن کوئی مخصوص فضیلت سمجھ کے نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بدعت یہ ہے رجبی عمرہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا، لہٰذا ہمیں رجب کا عمرہ کرنا چاہیے۔ رجب کے مہینے میں لوگ بہت سارے خصوصی طور پہ جاتے ہیں عمرے کے لیے۔ اگر کسی نے ویسے ہی جانا ہے عمرے کے لیے، اس کا ارادہ بنا ہوا ہے، وسائل میسر ہیں اور وہ چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے عمرے کے حوالے سے، یا رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ نیکیاں اجر و ثواب ملیں گی، زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بدعت ہے۔ تو رجبی عمرہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ویسے ہی اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، مگر اس کو مخصوص نہ کرے کہ میں نے رجب میں ہی کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے نہ کرے۔ چوتھی جو ہے نا بدعت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بات بھی باطل ہے۔ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے جب سال پورا ہو جائے، نصاب پورا ہو جائے، جو زکوٰۃ کے مسائل و احکام موجود ہیں۔ رجب کو مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کا جو نظام رجب سے چل رہا ہے وہ ہر سال رجب میں ہی ادا کرتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں کہ رجب کے اندر جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن کوئی الگ سے فضیلت کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے کہ رجب کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یا زکوٰۃ ادا کرنے کی، نفل صدقہ خیرات کرنے کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری بدعت یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے۔ 22 رجب کو یہ نیاز کی جاتی ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب نیاز ہے۔ یہ نیاز یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے نام کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کی نیاز کرے گا اور مٹی کے جو ہے وہ نئے برتن، مٹی کے جو کورے برتن تھے، نئے برتن سے کنڈے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنڈے کا مطلب یہ کہ مٹی کے برتن جو نئے ہوں، تو بازار سے نئے برتن خریدے گا اور ان کنڈوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی حلوہ بنائے گا یا کھیر بنائے گا، پوریاں بنائے گا، اور پھر اس کی جو ہے نا حضرت جعفر صادق جو ہے رحمہ اللہ ان کے نام پہ جو ہے نا وہ فاتحہ کرے گا، ان کے نام کی نظر مانے گا، اور پھر وہ نیاز کرے گا ان کے نام کی اور ان کے نام کے وسیلے سے دعا کرے گا، تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے اور یہ عمل بدعت بھی ہے، یہ عمل بدعت بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک کہانی سنائی جاتی ہے، ایک داستان عجیب، اس کا نام ہے، یہ مشہور ہے داستان عجیب، اور یہ بر صغیر ہند و پاک کے اندر مشہور ہوئی تھی یہ، اور یہ منشی جمیل احمد کا جو ہے نا ایک منظوم کلام ہے، منظوم کلام یعنی ایک نظم ہے ان کی۔ اس نظم کے اندر جو ہے نا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ بہت ہی غریب تھا، اس کے حالات بہت ہی جو ہے نا وہ معاشی طور پہ وہ تنگ دست تھا۔ اس کی بیوی بادشاہ کے محل میں نوکری کرتی تھی اور بہت ہی یہ پریشان حال تھے۔ تو ایک دن جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی، تو وہاں سے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوا۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ 22 تاریخ ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آج جو ہے نا 22 رجب ہے، آج میری پیدائش کی تاریخ ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، اور جو شخص اسے کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، تو آج میری پیدائش کے دن یعنی 22 رجب کو وہ بازار جائے اور مٹی کے نئے برتن یعنی کنڈے خرید کے لائے اور اس کے اندر کھیر بنائے یا حلوہ بنائے، پوریاں بنائے، اور میرے نام کی فاتحہ دے، نظر کرے، میرے نام کی نیاز کرے، پھر میرے وسیلے سے وہ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو ضرور اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کی مشکل کشائی ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو تو کل قیامت والے دن میرا گریبان تھام لے، وہ قیامت والے دن میرا گریبان سے مجھے پکڑ لے اگر اس کی جو ہے نا وہ مشکل کشائی حاجت روائی نہ ہو۔ تو یہ نیاز سراسر بدعت ہے، اور یہ بالکل بھی جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، حرام ہے، اور ایسی کوئی کہانی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک
बादशाह के वज़ीर की कहानी भी बताई जाती है कि बादशाह का वज़ीर वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में था, गिरफ्तार हो गया था और बादशाह के वज़ीर की बीवी ने लक्कड़हारे की बीवी से ये कहानी सुनी, तो उसने भी ये नियाज़ की, तो बादशाह ने उसके वज़ीर को भी जो है ना रहाई दे दी और वो आज़ाद हो गए, उनके हालात बदल गए। बहरहाल ये तमाम किस्से कहानियाँ हैं, बेसरोपा जो है ना हिकायतें हैं, ये सारी जो है ना फ़ुज़ूलियातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि हज़रत जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, अहले बैत में से बहुत नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनकी पैदाइश 22 रजब को हुई ही नहीं है। उनकी पैदाइश 8 रमज़ान सन 80 हिजरी में हुई या दूसरी रिवायत के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 82 या 83 हिजरी में हुई है। हज़रत जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह अल्लाह के नेक बंदे, अहले बैत के बहुत अज़ीम बुज़ुर्ग, उनकी पैदाइश की तारीख़ क्या है? 8 रमज़ान 80 हिजरी या दूसरी रिवायत के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 82 या 83 हिजरी और उनकी वफ़ात हुई थी 15 शव्वाल 148 हिजरी में और उनकी पूरी ज़िंदगी जो 52 साला ज़िंदगी में है, जो ज़िंदगी है, वो बनु उमय्या का दौर था, बनु उमय्या की हुकूमत थी और बनु उमय्या की हुकूमत में उनके दौर में दारुल खिलाफ़ा मदीना मुनव्वरा था ही नहीं। ना मदीना मुनव्वरा में कोई बादशाह का महल था, ना मदीना मुनव्वरा में कोई वज़ीर था, ना कोई लकड़हारा था, ना ये कहानी के अंदर कोई हकीकत है। ये बिल्कुल सरापा जो है ना फ़ुज़ूलियात है, झूठ है ये। असल हकीकत ये है कि 22 रजब जो है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, उनके फ़ज़ाइल सही अहादीस से साबित हैं। तो ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उनकी वफ़ात हुई 22 रजब सन 60 हिजरी में। तो जो उनके दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, जो अहले तशय्युई रवाफ़िज़ हज़रात हैं, वो उनकी वफ़ात की खुशी में ये नियाज़ करते हैं। ये जो है ना उनकी वफ़ात की खुशी में जो है ना ये जश्न मनाते हैं और शीरीनी तक़सीम करते हैं और मिठाइयाँ बाँटते हैं, वो खुश होते हैं। और उस दौर में चूँकि बनु उमय्या की हुकूमत थी, इस वजह से इनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इसकी तशहीर कर सकते, एलानिया तौर पे जश्न मना सकते, मिठाइयाँ तक़सीम करते। इसलिए उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से ये कहानी गढ़ ली कि 22 रजब हज़रत जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह की पैदाइश का दिन है, इसलिए इस दिन की न्याज़ करो। हकीकत में ये इन लोगों ने इजाद किए शिया हज़रात ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की खुशी में और सुन्नी अहलुस्सुन्ना जो हैं, उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो इन्हीं शियों की बातों को ले लेते हैं, उसको दीन समझ के अमल करते हैं, जो सरासर बिदअतें हैं, जो जायज़ नहीं हैं। लिहाज़ा इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि रजब का महीना ये एक काबिल एहतराम महीना है, मुअज़्ज़ज़ महीना है, हुर्मत वाला महीना है, जो 4 महीने उनमें से एक महीना है। लिहाज़ा हमें इन महीनों के अंदर ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहों से बचना है, ज़्यादा नेकियां करनी है, मगर सुन्नत के मुताबिक। और रजब के महीने की कोई ख़ास फ़ज़ीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। किसी रिवायत के अंदर रजब के महीने की कोई स्पेशल, कोई ख़ुसूसी फ़ज़ीलत मौजूद नहीं है। ना रोज़ों के हवाले से, ना नवाफ़िल के हवाले से, ना कोई नज़्र व नियाज़ के हवाले से, ना रजबी उम्रा और ना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, नहीं। जो आम इबादतें हैं, जो हम दीगर महीनों के अंदर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह सुन्नत के मुताबिक रजब के महीनों के अंदर भी नेकियां करनी है, बल्कि ज़्यादा नेकियां करनी है, ज़्यादा इबादतें करनी है सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इरशाद फरमा दें, ए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक अमाल करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत वाला और रहम वाला है। लिहाज़ा अगर इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक अमाल करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह की रहमत हासिल होगी, अजर व सवाब मिलेगा और यही सिरात मुस्तकीम है। आखिरी हदीस पढ़ के इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ इस नसीहत को। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत, वो फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द व फ़ी रिवायतिन उख़रा मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्द। कि जो ऐसा काम करता है नेकी समझ के, ऐसे आमाल करता है जो मैंने नहीं सिखाए, जो मेरे इस दीन के अंदर मौजूद नहीं है, जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया, जो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, फ़हुव रद्द। वो अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मरदूद हैं। वो अमाल रद्द हो जाएँगे, उनका कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिद्अत है और हर बिद्अत गुमराही है, हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।